اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے آگ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والا ہو جا اور ٹھنڈا ہو جا۔ یہ جو مقدس مہینہ، اس کو بند کر دو، یہ جو مقدس مہینہ ہے سال کا آخری مہینہ ہے، جس کو ذی الحجہ کے نام سے یاد کرتے، یعنی قربانی کا مہینہ، اور جو سال شروع ہونے والا ہے وہ محرم الحرام سے ہے، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ یہاں بھی نبی کے بیٹے کی قربانی ہے تو وہاں بھی نبی کے لال کی قربانی ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کا چاند دکھائی دیتا ہے، عالم اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یاد تازہ ہوتا ہے، اور ہر ایمان والے کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ قربانی کا مہینہ آ گیا۔ یہ عظیم الشان اور مرتبہ والا مہینہ ہے کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر طرح کی آزمائش اور امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 کمال آپ سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا پہلا خوبی یہ ہے کہ میں آگ میں گیا، دوسرا خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تیسرا خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنی مال، اپنی دولت مہمانوں کے لیے رکھا، چوتھی خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں صرف اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کو جگہ دیا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جب فرشتوں نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 خوبی ہے، پہلا خوبی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگائے، دوسرا خوبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم مصمم کر لیا، تیسرا خوبی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دولت مہمانوں کے لیے چھوڑ دیا، چوتھا خوبی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مولا 3 بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، یہ دکھائی دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، یہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دولت کو مہمانوں کے لیے رکھا، یہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم کا دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے؟ کیا حقیقت میں واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا مولا اس کا امتحان لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ امتحان لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت مکہ شریف میں پہاڑ کے خو میں جا کے بکری چرا رہے تھے، بہت بڑا رہبر تھے، بہت سارے بکریاں ان کی تھی۔ اس وقت 7 یا 13 فرشتوں کی جماعت آئی تھی، ایک روایت میں ہے کہ 7، ایک روایت میں ہے کہ 13، اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو بہرحال بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ فرشتے آئے امتحان لینے کے لیے۔ پہاڑ کے ایک جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے جانب جو ہے یہ فرشتے کی جماعت آئی ہے۔ آنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم۔ یعنی فرشتے جب اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کیا کہ اے پروردگار تو ہی سب کا بادشاہ ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تیرے جیسا کوئی بادشاہ نہیں، تیرے جیسا کوئی مالک نہیں، تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی بلندی والا ہے، تیرے لیے موت نہیں، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چھوڑے اور اس آواز دینے والے کی طرف دوڑے۔
جب قریب آئے تو آواز دینے والے کو کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے رب کا نام لیا ہے، سامنے آؤ۔ اب یہ فرشتے کی جماعت سامنے آتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نام لیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مست ہو گئے کہ تم اس رب کا نام لیتے ہو جس رب کو میں نے اپنے دل میں بسایا ہے، جس رب سے میں اپنی محبت کرتا ہوں، اسی رب کا نام لیے ہو، ایک بار اور نام لے کے سنا دو۔ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں، ایسے نہیں سناؤں گا، اس کی قیمت تم ادا کرو گے تب میں سناؤں گا، ایک سودا طے کرو گے تب میں سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگے، کیا لینا چاہتے ہو، کم سے کم ایک بار تو نام سنا دو۔ وہ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے پاس جتنی بکریاں ہیں ان میں آدھا مجھے دے دو تب میں سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لے جتنی بکریاں میرے پاس ہے ان میں سے آدھا تو لے لے، اللہ کا نام سنا دے، اس لیے کہ تو جو مانگ رہا ہے وہ مخلوق ہے اور جو تو دے رہا ہے وہی خالق ہے، تو سنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو دو حصہ کیے، آدھے بکری جو ہے حضرت وہ فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آئے تھے ابراہیم کے سامنے، اور بکریاں آدھی بکری لینے کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اب ایک بار اور سنا دے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں سبحان ذی الملکوت و سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے پاکی، سب سے زیادہ پاکی ہے، تو ہی سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، تیرے جیسا کوئی معبود نہیں، تیرے جیسا کوئی خالق نہیں، تیرے جیسا کوئی مالک نہیں۔ اے اللہ نہ تو سوتا ہے نہ کھاتا ہے، اے اللہ تو کھانے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، مرنے سے بھی پاک ہے، تو ہمیشہ جیتا ہے اور اوروں کو زندگی دیتا ہے، اوروں کو جلاتا مارتا ہے، مولا تو ہی تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تیرے جیسا کوئی خدا نہیں۔ حضرت ابراہیم جو ہے مارے خوشی کے اچھلنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ایک بار اور سنا دے۔ فرشتوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، پھر سودا طے کرو کیا دو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آدھی بکری جو بچی ہے ان میں سے سارے تو لے لے اور اللہ کا نام سنا دے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے وہ لوگ جو ہے ساری بکریوں کو اپنے طرف کر لیتے ہیں، اس کا مالک بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے سن لے، اللہ کی پاکی سن لے، اللہ کی بڑائی سن لے، اللہ کی محبت میں تو جیتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بسا ہے، تو لے اللہ کا نام سن لے۔ وہ فرشتوں نے اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم جو ہے اور وزد کیفیت طاری ہوئی ہے، حضرت ابراہیم جو ہے جوش میں آتے ہیں، اب وہ فرشتے نام لے کے چلنے لگے تو حضرت ابراہیم نے آگے سے جا کے 7 یا 13 فرشتوں کو پکڑ لیا۔ 7 فرشتے یا 13 تھے، تمام کے تمام کو پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں میں جانے نہیں دوں گا، ایک بار اور میرے رب کی نام سنا دے، میرے رب کی تعریف سنا دے، حمد سنا دے۔ وہ فرشتے کہنے لگے اب تیرے پاس بچا کیا ہے، جتنی بکریاں تھی تو نے تو دے دیا ہے اور اس کے بدلے میں نام تو سن لیا ہے، اب تیرے پاس کیا بچا ہے کہ تجھے میں نام سناؤں اور تو مجھے دے گا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگا اے لوگو سنو سنو، میرے پاس جتنی بکریاں تھی وہ تو میں تمہیں دے چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں رہبر چاہیے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے، ان بکریوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے تمہیں ایک چرواہ چاہیے۔ تم ایک بار میرے رب کا نام سنا دو اور مجھے اپنے چرواہ بنا کر کے اپنے غلامی میں قبول کر لو، میں زندگی بھر جب تک زندہ رہوں گا دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، تم مجھے چرواہ بنا لو، اپنا غلام بنا لو اور اپنے بکریوں کا دیکھ بھال کرنے والا رہبر بنا لو اور مجھے قبول کر لو، اپنے رب کا نام سنا دو۔ حضرت ابراہیم کے سامنے وہ فرشتے جو ہے ایک بات قبول کرتے ہیں اور ان کو اپنا بنا لیتے ہیں اور رب کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کا حمد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کی تعریف بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں اب تم مجھے اپنا غلام بھی بنا لو، اپنا چرواہ بھی بنا لو، آج سے میں تیرے بکریوں کا دیکھ بھال کروں گا، کبھی کوئی قیمت بھی نہیں لوں گا۔ اتنے میں تمام فرشتے کہنے لگے اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں آپ کی بکری بھی نہیں لیا ہوں، یہ تو میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے اندر یہ 4 کمال ہے کہ میں آگ میں بھی کودا ہوں، بیٹے کے گلے میں چھری بھی چلایا ہوں اور اپنی دولت کو دوستوں کے لیے رکھ دیا ہوں، مہمانوں کے لیے رکھ دیا ہوں،
یہ بات تو ہم لوگوں کے سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن تو کہتا تھا کہ میرے دل میں اللہ ہے، تو اسی کو جانچنے کے لیے میں آیا تھا۔ میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے میں یہاں آیا ہوں، یہ بکریاں بھی تو لے لے اور تو خود بھی آزاد ہو جا۔ اے ابراہیم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جیسا خدا تیرے دل میں ہے ویسا خدا کسی اور کے دل میں کہاں مل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ سے اتنی محبت کیا کہ رب نے آسمان پر فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ خلیل کا معنی ہی ہوتا ہے دوست، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور اعلان فرمایا آسمانی دنیا پر، اے ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ جب فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں ذکر کیا ابراہیم کا، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم کامیاب ہے۔ تو کہتا تھا کہ ابراہیم کے دل میں کوئی اور ہے، نہیں، ابراہیم کے دل میں صرف میری محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس امتحان سے گزرتے ہیں، دوسرا امتحان سامنے آتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود تھا اور بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا شیطان تھا۔ حضرت ابراہیم جب دین اور تبلیغ کی بات شروع کی اور دین کی دعوت دینا شروع کیا تو لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ ابراہیم تو اپنا دین پھیلاتا ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ تم خدا کو ایک مانو، وحدہ لا شریک کو مانو، یہ سب تمہارے جھوٹے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو۔ لوگوں نے کیا کیا کہ بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا، بادشاہ نے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ کیا کہ کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم کو مار دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم کو اس شہر سے دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے، کوئی کیا، یعنی لوگوں نے ترکیبیں سوچنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہی ترکیب بادشاہ نے بھی سوچا اور کہا کہ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ جل کے ختم ہو جائیں گے۔ اسی بات پر سب لوگوں نے اتفاق رکھا۔ اب جب آگ کی تیاری شروع کی، مورخ لکھتے ہیں کہ 40 دن تک ایک آگ دہکائی گئی، جلائی گئی، اور اس آگ کو جلانے کا حال یہ تھا کہ 1 گھنٹہ میں 1000 مزدور اس میں کام کرتا تھا، دوسرا گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ میں 1000 مزدور، یعنی جو مزدور 1 گھنٹہ کام کرتا تھا دوسرا گھنٹہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ آگ اتنی بھڑک گئی تھی کہ دور دور سے لوگ آ کے اس میں کام کرنا شروع کرتے تھے۔ یعنی پورے دنیا میں اس بات کو پھیلایا گیا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے گا، اس آگ کو سلگایا جائے، دہکایا جائے۔ نمرود نے ایک قانون تیار کی، وہ قانون یہ کہ جو انسان اس میں کام کرے گا وہ صرف 1 گھنٹہ کام کرے گا، اس کے علاوہ کام نہیں کرے گا۔ تو 1 گھنٹہ میں 1000 مزدور اس میں کام کرتا تھا، دوسرا گھنٹہ میں دوسرے 1000 مزدور، یعنی 24 گھنٹہ اسی طرح آگ کو دہکاتے 40 دن جب گزر گیا، مورخ لکھتے ہیں کہ اس آگ کی شعلہ جو ہے آسمان سے بات کر رہی تھی، اس کے اگل بغل سے یا دائیں بائیں سے کوئی چڑیا اگر گزرتا وہ اسی میں ختم ہو جاتا، جل جاتا، جھلس کے ختم ہو جاتا، گر جاتا۔ تو میرے دوستو، آگ جب 40 دن جل گئی، اب ان لوگوں نے سوچا کہ آگ تو اتنی بھڑک گئی ہے کہ اس کے قریب جانا بہت مشکل ہے، جو قریب جائے گا وہی جل جائے گا، تو ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے؟ لوگوں نے مشورہ کیا، لوگوں کے دماغ میں بات نہیں آئی کہ کیسے ڈالا جائے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص چادر اوڑھ کے دور سے آ رہا تھا۔ آنے کے بعد کہا تم لوگ کیسے بیٹھے ہو، یہ مجمع کیسا، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھیڑ اس لیے ہے کہ یہ جو آگ جل رہی ہے اس میں ابراہیم کو پھینکنا ہے، لیکن کوئی ترکیب ہمارے سمجھ میں نہیں ہے کہ کیسے اس کو پھینکا جائے۔ اس بوڑھا شخص نے کہا ایک منجنیق بناؤ اس طریقے سے اور اسی میں رکھ کر کے اس کو پھینک دینا، اس لیے کہ وہ شخص جو تھا وہ شیطان تھا، انسانی لباس بنا کر کے سامنے آیا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ جہنم
کے دروازے پر جو منجنیق بنا ہے جس میں جہنمیوں کو رکھ کر کے پھینکا جائے گا، ایسے ہی منجنیق بنانے کی یہ ترکیب دنیا میں دیا۔ اس منجنیق کا مطلب یہ سمجھیے کہ آج کے دنیا میں جو کران ہے بڑے بڑے، اس میں کسی بھی چیز کو رکھ کر کے کہیں بھی اٹھا کے پھینکا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی شیطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں، ایک منجنیق بناؤ جہنم کے دروازے پر، میں نے اسے دیکھا ہے، جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا اسی میں رکھ کر کے پھینکا جائے گا، اس ترکیب سے بناؤ۔ اب شیطان کے کہنے پر نمرود نے ایک منجنیق بنوایا، اسی ترکیب سے بنایا۔ اب پورے محلے میں خبر گھمایا گیا ہے، پوری دنیا میں خبر گھمایا گیا ہے کہ لوگوں دیکھنے آؤ، ہمارے خداؤں کو جو برا بھلا کہتا تھا، ہمارے مذہب کو جو برا بھلا کہتا تھا، آج اس کو آگ میں جلایا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ لوگ دور دور سے آئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوا آخری رات ہے، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم کو ادھر خبر ہو گئی، لیکن میرے دوستو ابراہیم کی رات جو گزر رہی ہے وہ بے چینی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہے، ابراہیم ہے۔ ابراہیم بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ابراہیم کو یہ بھی پتا ہے کل ہمیں جلایا جائے گا، کل ہمیں مارا جائے گا۔ آج ہم میں سے کسی کو پتا ہو جائے کہ 10 دن کے بعد ہمیں پھانسی ہوگی، آنکھ کی نیند آج سے ہی اڑ جائے گی، لیکن ابراہیم کو یہ پتا ہے کل کے سورج جو نکلے گا اس وقت مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیسے میں اس آگ سے بچوں گا؟ ابراہیم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آتی ہے۔ اتنے میں ابراہیم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ فرشتوں کی جماعت آ گئی۔ ان میں آنے والوں میں سے ایک کہنے لگا، اے ابراہیم کیا آپ مدد چاہتے ہیں؟ کچھ طلب ہے آپ کی؟ میں پانی کا فرشتہ ہوں، میں پانی برسانے والا ہوں، میں پانی جو ہے میرے قبضے میں ہے، میری قدرت میں ہے، اس لیے کہ پانی دریا کا ہو یا سمندر کا ہو یا ندی یا تالاب کا ہو یا آسمان کا ہو، سارے پانی جو ہے میرے قبضے میں ہے۔ اللہ نے سب پر میرا کنٹرول رکھا ہے، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے، چاہے پانی سمندر کا ہو، چاہے پانی آسمان کا ہو، چاہے پانی زمین کا ہو، سب پر قبضہ میرا ہے۔ اگر آپ اجازت دے دے تو میں آسمان سے اتنا پانی برساؤں گا کہ نمرود کا آگ بھی ختم ہو جائے گی اور نمرود بھی اس میں دہ کے مر جائے گا، نمرودیت بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے فرشتوں مجھے تجھ سے کوئی طلب نہیں ہے، تجھ سے کوئی مدد نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں ایسے عالم میں جہاں اس کو پتا ہے کہ کل میں آگ میں جلایا جاؤں گا، وہ آگ جو دہک رہی ہے، وہ آگ جو سلگ رہی ہے، وہ آگ کی شعلہ آسمان سے بات کر رہی ہے۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں، اے ابراہیم اگر کوئی طلب ہو، کوئی حاجت ہو تو بولو، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تجھ سے کوئی مدد نہیں لینا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ تب تک دوسرا فرشتہ کہتے ہیں، اے ابراہیم میرا کنٹرول جو ہوا میں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ایسے ہوا لے کے آؤں گا، ایسی ہوا لے کے آؤں گا کہ نمرود بھی اڑ کے ختم ہو جائے گا، اس کی آگ بھی کہاں جائے گی کسی کو پتا نہیں ہے۔ آگ مشرق میں جل رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ کو میں مغرب تک لے کے چلے جاؤں گا، اگر آپ کی اجازت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے ہوا کے فرشتے، اللہ نے تجھے وہ طاقت دیا ہے، اللہ نے تجھے وہ قوت دیا ہے، لیکن مجھے آج تجھ سے بھی کوئی مدد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ آگ عقل کہتی تھی ابراہیم بڑی شے جان ہے، عشق کہتا تھا یار پہ قربان ہے۔ میرے دوستو ابراہیم ان قریب آگ میں جلنے والے ہیں۔ عقل کہتی تھی ابراہیم جان بڑی چیز ہے، جان بڑی شے ہے، عقل تو یہ کہتی تھی، لیکن عشق کہتا تھا یار پہ قربان ہے۔ عقل کہتی تھی، عقل ابراہیم آگ میں جاتا ہے، اب اس کا خلیل۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم کے سامنے فرشتے آئے، ہوا کے فرشتے بھی آئے، پانی کے بھی فرشتے آئے، اور بھی فرشتے مدد کے لیے آئے۔ جب ابراہیم نے انکار کر دیا تو آخر میں حضرت جبرائیل آئے۔
जो तमाम फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, वो आए और कहने लगे इब्राहिम तुझे क्या हो गया है, फरिश्ते आए थे, तूने मदद क्यों नहीं लिया? अगर पानी के फरिश्ते से मदद लेता वो पानी बरसाते आग ख़त्म हो जाती, हवा के फरिश्ते से मदद लेता वो हवा चलाते आग ख़त्म हो जाती, तुम बच जाते, लेकिन मदद क्यों नहीं लिया? अब मैं आ गया हूँ, कोई हाजत हो तो बोलो। हज़रत इब्राहिम कहने लगे ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अब तो हाजत तुझसे भी नहीं है, इसलिए कि वो फरिश्ते आए थे पानी लेकर, अगर मैं चाहता वो फरिश्ते पानी बरसाते मैं बच जाता, वो हवा लेके आए थे हवा चलाते मैं बच जाता, लेकिन अब आप आए हैं तो ना उससे कोई मुझे कोई मदद चाहिए ना आपसे कोई मदद चाहिए, आप भी चले जाइए। हज़रत जिब्राइल कहने लगे ए इब्राहिम, अगर मुझसे कोई मदद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर अल्लाह से कुछ बात कहना है तो तुम कहो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता है। जब मेरे नबी मेराज में गए तो सिदरा पर पहुंचने के बाद मेरे नबी ने फरमाया था ए जिब्राइल, तूने मेरे दादा हज़रत इब्राहिम से कहा था मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, कोई हाजत हो तो पेश करो। ए जिब्राइल, आज मैं वहां जाता हूं जहां तू भी नहीं जा सकते हो, कोई हाजत हो तो अर्ज करो। तो इब्राहिम के सामने जिब्राइल ने कहा कि इब्राहिम, अगर मुझसे मदद नहीं लेना है तो कोई हाजत है तो पेश करो, मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा, मैं वहां जा सकता हूं जहां आज कोई नहीं जा सकता। हज़रत इब्राहिम ने कहा हाजत तो है, तलब तो है, मदद की ज़रूरत तो है, लेकिन आपसे नहीं है बल्कि अल्लाह से है। अल्लाह देख रहा है, वो समी भी है बसीर भी है, वो अलीमुल खबीर है, वो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो हर चीज देखता है, हर चीज पर कादिर है। मुझे तलब है, हाजत है, लेकिन किसी फरिश्ते से नहीं है बल्कि अल्लाह से है। वो फरिश्ते वहां से चले गए। जाने के बाद इधर शैतान ने जो मशवरा दिया था नमरूद को मंजनिक बनाने का, तो मंजनिक जो है बन के तैयार हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें रखा गया, रख करके शहर में घुमाया गया कि लोगों देखो इब्राहिम को जलाने जा रहा हूँ, इब्राहिम आज ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी लोग जमा हो गए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेखौफ और बेखतरा होकर के घूम रहे हैं। इतने में नमरूद ने हुक्म दिया इब्राहिम को आग में डाल दो। वो आग जो इब्राहिम देख रहे हैं कि आग जल रही है, आग की शोला जो है आसमान से बातें कर रही है, कोई करीब नहीं जा सकता। इतने में इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। जैसे ही इब्राहिम को आग में डाला गया, अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर सलामती वाला हो जा, ठंडी हो जा। जैसे ही इब्राहिम आग में गए, अब मौर्रिख लिखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक उस आग में मौजूद रहे। आग जल रही है, लेकिन इब्राहिम जहां पर है वो आग से गर्मी को हटा लिया गया। अल्लाह ने फरमाया सलामती के साथ ठंडी हो जा। अब मौर्रिख लिखते हैं कि अगर अल्लाह सलामती का जुमला इस्तेमाल ना करता तो आग इतनी ठंडी होती कि उसी सर्द के वजह से इब्राहिम उसी में वसाल फरमा जाते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ए आग ठंडी तो होना, लेकिन इतनी होना जितनी कि इब्राहिम को ज़रूरत। अब 40 दिन आग जल रही है, इधर इब्राहिम आग में मौजूद है। कुफार समझ रहा है, दुश्मन समझ रहा है इब्राहिम जल के ख़त्म हो गए हैं, इब्राहिम की हड्डी तक मौजूद ना होगी, इब्राहिम भी नहीं होंगे। लेकिन 40 दिन के बाद जब इब्राहिम उससे निकलते हैं तो इब्राहिम का चेहरा, जो चेहरा इब्राहिम जो है उस आग में लेके कूदे थे, उसके चेहरे में एक तरह का नूर था। लेकिन इब्राहिम जब आग से निकलते हैं तो 10 तरह का नूर उसके चेहरे में मौजूद है। इतने खूबसूरत हो गए। अब आग से निकले 40 दिन के बाद तो बीवी बच्चे से मिलने नहीं जा रहे हैं, घर वाले से मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि रोना शुरू कर दी।
लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो, तुमको आग से निजात मिली, रोना कैसा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ए लोगों, नमरूद को फिर से आग जलाने को। लोगों ने कहा यह ताज्जुब की बात है, 40 दिन के बाद आग से निजात मिल गई, आप फिर कहते हैं कि नमरूद को आग जलाने को, आखिर वजह क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ए लोगों सुनो, जितना दिन में उस आग में था तो सुबह भी अल्लाह का दीदार होता था, शाम को भी अल्लाह का दीदार होता था, इसलिए नमरूद से कहो कि फिर वो आग जलाए ताकि मैं दोबारा जाऊं और उसी में रहूं, अल्लाह का दीदार करते रहूं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन जो उस आग में थे, तो अल्लाह ने उस आग को इब्राहीम के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया था और साया करने वाले फरिश्ते को वहाँ मुतय्यन कर दिया था कि इब्राहीम के करीब कोई आग का टुकड़ा ना आ पाए। और जब खाने का वक्त होता था तो जन्नत से फल आता था, जन्नत के नहर से पानी आता था और इब्राहीम खाते थे, मस्त हो जाते थे। और जब सुबह होती थी तो अल्लाह का दीदार होता था, शाम होती थी अल्लाह का दीदार होता था, और जब कपड़ा पहनने का वक्त होता तो जन्नत से फरिश्ते जो है कपड़े लेकर के आते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस कपड़े को पहना करते थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए हैं, कहते हैं ऐ लोगों ऐलान कर दो इब्राहीम फिर से तैयार है, उन नमरूद को आग जलाने कहो, इब्राहीम फिर से तैयार है। इसलिए कि जो मज़ा नमरूद के आग में आई है वह मज़ा दुनिया में नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है बेपनाह मोहब्बत अल्लाह से करते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तरह तरह की आजमाइश हुई है। वो कौन ऐसा इम्तिहान है जो इब्राहीम से नहीं लिया गया। हर तरह का इम्तिहान हज़रत इब्राहीम देते हैं और कामयाबी तो देखिए, जब मैदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदम रखते हैं तो कदम भी नहीं लग़ज़िश में आता और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब हो जाते। उसी इब्राहीम की याद में इस महीने को कुर्बानी का नाम दिया गया। ये महीने मुबारक जो है असल में हज़रत इब्राहीम की याद को ताज़ा कर रहा है। तो आज जो है चाँद की पहली तारीख़ है, यानी ज़िलहिज्जा की कुर्बानी का पहली तारीख़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी महीने के 10वीं तारीख़ को हज़रत इस्माइल को ज़बह करने के लिए मिना के मैदान में ले गए। तो आज चाँद की पहली तारीख़ है